الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سردار انبیاء والمرسلین۔ اللہ کی حمد اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ کھربوں دفعہ درود و سلام کے بعد اللہ کے بندوں میں سے ایک کم ترین بندے کی طرف سے اس خاکسار کی طرف سے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش میں کروں گا کہ مختصر سا وقت لوں کیونکہ بہت سارے ناز خواہ حضرات بھی تشریف لائے اور آپ نے قبلہ چشتی صاحب کا بیان سنا اور اسلام آباد کی ٹھٹھرتی ہواؤں میں جب یہ کلام پڑھتے تھے تو چادر سے ایک بڑے نورانی ہاتھ نکلتے تھے، ایسے کر کے ہلتے تھے تو وہ وقت گزر گئے، بس تر گئے دلدار دلان دے وطنوں چکو مہاراں تے اجڑی بستی نظر آئی کڈن کیتی جد یاراں۔ بڑے لوگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اللہ سب کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، لیکن بابا جی کی اپنی بات تھی، اپنا پیار تھا اور ان کے وہ کلام میں ہمیں تو وہی یاد آئے تو ابھی میں آنکھیں بند کر کے وہ تصور کرنا ہی تھا تھے وہ چشتی صاحب پر وقت ان کا چلا گیا۔ چند ایک باتیں میں عرض کروں گا۔ ہمارے پنجاب میں اکثر جو محفل میلاد ہوتی ہیں وہ محفل میلاد نہیں ہوتی، یعنی ان کے سمن میں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن میلاد کا ذکر نہیں ہوتا۔ عرب میں جب ہم جاتے ہیں تو عربیوں کی جو محفل میلاد ہوتی ہے تو وہ مولود مصطفیٰ پڑھتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دادا جی کا ذکر کرتے ہیں، ان کے پردادا کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ وہ ذکر کرتے کرتے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب محبوب تشریف لائے تو حالات کیسے تھے، کیسے ہو گئے۔ اب ادھر علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا میلاد لکھا اور بزرگوں نے اپنا میلاد لکھا، وہ میلاد پڑھتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ ہم جاتے ہیں تو وہ پوری محفل میں میلاد شریف کا نام نہیں آتا اور چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر ان میں یہ بھی رواج ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں وہ ایک کاپی پکڑاتے ہیں، وہ سارے کے سارے عربی میں پڑھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ہے، لیکن سنیوں کا آپس میں چونکہ رابطہ نہیں ہے، بلکہ ایک گاؤں میں دو سنی کی مسجد ہوں تو دونوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہوتا، دنیا میں تو رابطے ہونا بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ مولود شریف وہ پڑھتے ہیں۔ ابھی میں پرسوں عمان میں تھا تو وہاں پہ میرے ایک دوست جنہوں نے میری دعوت کی وہ عمانی تھے،
میرے پیر بھائی تھے، انہوں نے رمضان ان کا نام ہے، تو ان کے گھر میں میلاد تھا، تو میں نے کہا جی ہم نے محفل کرنی ہے، تو انہوں نے کہا جی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد پڑھا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ تو میں ان سے کہا جناب یہ میلاد ہی ہم نے پڑھنا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی وہ میلاد میں وہ میلاد شریف کا ذکر ہوگا باقاعدہ۔ واہ سبحان اللہ۔ تو بطور برکت وہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ سناتا ہوں۔ یہ اکیلا وہ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ وہ جھومتے بھی ہیں، اور پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ورقے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، جس نے جھومنا ہوتا ہے دوسرے کو ورقہ پکڑا دیتے ہیں۔ ہمارے محفل میلاد میں ہوتے ہیں کہ کچھ بندے میلاد میں بنتے ہیں، دوسرے گیٹ کے بعد جا کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارا ذوق نہیں بنا وہ، اور شاید کر بن جائے۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ پیر حضرت کرما والے شریف جو بزرگ تھے، وہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو وضو کرواتے، اور جو بندہ ایک دفعہ محفل میلاد میں بیٹھ جاتا پھر ساری زندگی غیر شرع کام نہ کرتا۔ تو ان میں بہرحال فرق جو ہے نا، وہ ابھی وہ جو پڑھتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کے ہاں کو سارے کے سارے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج ہم مولود شریف میں پہنچے ہیں۔ ہمارے اکثر لوگوں کو اس چیز کی بہرحال ابھی تربیت میں میں فقیر سمجھتا ہوں کہ میرے اندر بڑی زیادہ کمی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی کمیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی والضحیٰ، اس میں تفسیروں والے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے چہرے کا ذکر کیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ اشراق کے وقت کا سورج، جس کو خواجہ غلام فرید نے فرمایا کہ میرا شام سلونا، اے محبوب آپ وہ ہیں جس سے بندہ کتاتا نہیں ہے، وہ ایسی روشنی ہے جو بندے کو چبھتی نہیں ہے، اور وہ ایسی روشنی ہے کہ جن کے اندر اس روشنی کی موجودگی میں کسی جگہ اندھیرا نہیں رہتا، ہر پہلو روشن ہو جاتا ہے۔ اور اس روشنی کی موجودگی میں کوئی بندہ کسی سے آ کے پوچھے کہ جناب آپ کے پاس دیا ہے، تو لوگ پوچھیں گے کہ تو اس روشنی میں دیا جلا رہا ہے، تو اس کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ عقل والا نہیں ہے۔ جب محبوب آ گئے، آپ کی روشنی پھیل گئی، اب اور کسی دیے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک مسئلہ بن گیا کہ جب میرے محبوب تشریف لے آئے تو اب جتنی پہلے قانون تھے، جتنی شریعتیں تھیں، جتنی نبیوں کی شریعتیں تھیں، وہ منسوخ ہو گئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکہ چلنا شروع ہو گیا۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں تو نبی کا قانون کیوں نہیں مانتے؟ عجب بات ہے کہ اتنے بڑے سورج کے سامنے ہم اپنے من گھڑت قانون سامنے رکھتے ہیں۔ مجھے تو آج کل یہ بڑا ڈر لگتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال پوچھنے جانے ہیں۔ پہلا سوال پوچھنا ہے تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ دوسرا پوچھا جانا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں قانون کو۔ اب کہنا ہے کہ دین الاسلام، تو خدا نہ کرے جب ہمارا طریقہ فرنگیوں والا ہے، ہماری پڑھائی فرنگیوں والی ہے، ہماری سوچ فرنگیوں والی ہے، ہمارا دار و مدار سارا فرنگیوں والا ہے، ہماری منزل جو ہے وہ فرنگیوں کے ملک ہے۔ ہمارا ایک بندہ مثال دینے کے لیے اس کو امریکہ کے علاوہ کچھ شہر نظر نہیں آتا، کوئی ملک نظر نہیں آتا۔ اب دیکھ لیں کسی بندے کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں جی آپ یورپ میں جائیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ میں تو یورپ میں گیا ہوں تو مجھے تو ان کی جو درے دوار تھے وہ بھی چیختے ہوئے نظر آئے۔ میں تو ایک جگہ سے گزرا تو ایک مائی صاحبہ تھی، بڑی خوبصورت مائی، جیسے نانیاں ہوتی ہیں، دادیاں ہوتی ہیں۔ تو اب مائی تھی، وہ پاس سے گزری تو میں نے لڑکے سے پوچھا کہ یار یہ جو ڈبل سٹوری مکان ہے یہ سنگل سٹوری کیوں آ گئے؟ تو شہر کا نام مانچسٹر ہے، تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا کھالا سا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ وہ مکان بنے ہوئے تھے. تو اس نے مجھے بتایا کہ سرکار یہ جو مکان ہے نا یہ ریٹائر جو ہے ان کے مکان ہیں, ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں, یہ ادھر آ کے رہتے ہیں. میں گھروں کٹ دیں نے. اب میں جناب پر اس مائی کو میں نے, اب مائی تھی, میں نے بڑے احترام سے ایسے کیا. وہ مائی دونوں ہاتھوں سے شروع ہو گئی. اب جہاں تھا ہماری گاڑی چلتی گئی, میں ایسے کرتا گیا, وہ بھی کرتی رہی. میں کہ ابھی مائی بس کرتی ہے, وہ کیے جا رہی. اب میں اس کو شیشے سے دیکھ رہا ہوں, پیچھے سے مائی ایسے کیے جا رہی ہے. بس دوست سے پوچھا, میں کہ یار یہ ایسے کیوں کر رہی ہے؟ اس نے کہا سر اصل میں ان کو کبھی کسی نے ایسا کیا نہیں ہے, ان کو کوئی ٹائم نہیں دیتا, ان سے کوئی بات نہیں کرتا. میں کہ ساڑی مائیاں تو جناب بڑے بڑے مسئلے سناندیاں نے, بڑی بڑی گلاں سناندیاں نے, بڑیاں بڑیاں گلاں کردیاں نے. مائیاں کول بیٹھ کے بڑے بڑے بندہ مزے لیندا ہے. وہ آندی شاہ جی اگلے دن دی گل ہے, آ گل تو اس طرح, آ گل اس طرح, آ گل اس طرح, بڑا مزے لیتے ہیں. اللہ, کوئی بات نہیں سنتا. ہمارے لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں. میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ جدو چند چڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا, آپ ایک جنگ تو واپس آئے تو رستے چ ایک قبیلے والے شرارت کی. نبی لاج پاک میں انہوں پکڑو. صحابہ دوڑ لگائی, ان کو پکڑا, ان کے مال مویشی پکڑ کے لے آئے. جب مال مویشی پکڑ کے لے آئے تو ان کے بندے قید ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں تشریف فرما تھے, وہ خیمہ میں تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا یا سو ایک عورت آئی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے صاحب سے ملنا ہے. تو کہتی ہے میں صاحب کی بہن ہوں. نبی لاج پاک فرمایا کہ میری تو کوئی بہن نہیں ہے. ہم نے بھی کہا تو آپ کی بہن نہیں ہے. وہ ضد کرتی ہے, کہتی ہے ملنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ مائی بکریاں چارن والی ہوئے, ان کے کپڑے کیسے ہون دے, ان کی چھڑی کیسی ہوئے گی, ان کے معاملات کیسے ہوں دے, کتنے بڑے دربار کے سامنے سے کھڑی ہو گئی. نبی اقبال نبیوں کے سردار رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا لے آؤ بھائی. تو وہ آئی, آ کے کہنے لگی کہ عرب کے سردار, سونی صورت والے, پیارے ہاتھوں والے, انتہائی خوبصورت شخص, میں آپ کی بہن ہوں. میں نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں. تو شیما میرا نام ہے, میں آپ کو بچپن میں کھلاتی رہی ہوں. یا سو وسلم آپ بکریوں کے پاس ضد کرتے, بکریوں کو جانا ہے, تو میں کسی گھر جانا ہے, آپ رو پڑے تھے. واقعہ بھی سنایا. آج کا کوئی بندہ بھی ہوتا کہتا اچھا اچھا اچھا, ہمارے آنڈ گوانڈ میں کئی مائیاں جنہوں نے ہم کو بچپن میں کھلایا ہے, ہم تو ایسا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مائی, ٹھیک ہے بہن, تینوں جاننے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں. لیکن وہ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ شان والے نبی جن کو اللہ نے فرمایا وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ کسی سائل کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے, طاف فرماتے رہنا. آپ کی بارگاہ سے کوئی سائل خالی نہ جائے. کہا کہ میں شیما ہوں. خدا کھڑے ہو گئے, اپنی چادر اتاری, بندہ مار کے چادر اتاری, زمین پہ بچھائی. اب تصور کریں کہ کیسا وہ لمحات ہوں گے. نبی لاج پاک میں میری ہمشیرہ اس کے اوپر بیٹھ, اب بتا تیرا بھائی محمد تیرے لیے کیا کر سکتا ہے. عرض کرتی ہیں محبوب خدا رحمت عالم, اے سخی, اے پیارے, اے چاند کے چہرے والے, چاند بھی آپ کے چہرے سے برکتیں حاصل کرتا ہے. یا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ شیما جو بچپن میں اپنے بھائی کو لے کے آتی تھی, تو پھر ساری بچیاں اپنے بھائیوں کو کہتی تھی کہ شیما تیرے بھائی کی کیا ہی بات ہے. وہ عرض کرتی ہے افسوس ہمارے بندے جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے, ہمارا مال جو ہے وہ واپس کر دیا جائے. نبی لاج پاک میں صحابہ نے ہم سے اچھا سلوک نہیں کیا, لیکن میرے پاس میری بہن آ گئی. اب ہم دیکھیں ہمارے قانون کیسے ہیں, ہم بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. ہم تو جناب بہنوں سے مقدمے کرتے ہیں, زمینیں چھینتے ہیں, لڑائیاں لڑتے ہیں. اللہ
اللہ اکبر. پھر آمنہ دا چند چڑھیا, محبوب خدا مسجد میں آئے, ساری سر تھے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. مہربان لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر دیکھا تو پھر اپنی ماں یاد آ گئی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش آج میری ماں جان ہوتی, میری والدہ ہوتی, میں ان کو دکھاتا کہ اماں تیرے بیٹے کو اللہ پاک نے تیرے بیٹے کو کتنا فضل فرمایا. تو پھر نبی لاجپال فرمایا کہ میں محمد عشاء کی نماز پڑھتا ہوتا اور آخری رکعت ہوتی اور میری والدہ آواز دیتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی لاجپال فرمایا کہ میں نماز مکمل نہ کرتا, نماز توڑ دیتا, توڑ کے میں کہتا کہ امی جان میں حاضر, لبیک امی جی میں آ گیا. آج کا کیسا معاملہ ہے کہ وہ لوگ, ہم ان لوگوں کی تائید کرتے ہیں, ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ماں کو سال میں 1 گھنٹہ بھی نہیں دیتے, 1 گھنٹہ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ میری اتنی تنخواہ کٹ گئی ہے تیرے ساتھ جو وقت گزارا. صحابہ فرماتے ہیں کہ مہربان نبی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہم نے آپ کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ کی قبر پہ جا کے آپ کو روتے دیکھا. وہ محبوب خدا والضحیٰ جن کا لقب جن کو فرمایا گیا والضحیٰ, وہ ایسا سورج چڑھے کہ باپ کی قدر کو پتہ چل گیا. نبی لاجپال فرمایا کہ باپ جو ہے بندے کا درمیانہ, جنت کا درمیانہ دروازہ ہے بندے کے لیے. بے شک اس کو اپنا لے, بے شک اس کو خراب کر دے. آج ہماری شادی ہوتی ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی میرا حصہ مجھے دے دیں, آخری بات میں کروں گا اور اس کے بعد ایک اعلان کروں گا, اپنی گفتگو ختم کروں گا. میں مولانا صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اتنے بندے بیٹھے ہیں, مجھے آپ نے دے دیا, چلو ان کی شفقت ہے, میں سمجھوں گا کہ نعت خواہ مجھے دل سے معاف فرما دیں گے. یہ میں ان کا وقت چونکہ لے لیا تو یہ بھی بڑا ایک وقت ہوتا ہے. محبوب خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب غار حرا سے واپس آتے تو سیدہ فاطمہ کی اماں جان جن کی بیٹی کا نام فاطمہ, اس کی ماں, ان کی ماں کیسی ہوگی؟ جن کی امی جان کا, جن کی بیٹی کا نام یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر, جہاں پہ وہ روضہ رسول اور جنت البقیع کے درمیان سیدہ فاطمہ صاحب کے سر مبارک کی طرف سے لوگ گزرتے ہیں اور بڑے بڑے علماء تھر تھر کانپتے ہیں, جھک جاتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک ہے, دوسری طرف سیدہ فاطمہ کے سر مبارک ہے. تو وہ سیدہ فاطمہ کی ماں جان, اماں جان, جن کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے, جب مصطفیٰ غار حرا سے واپس آتے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنے رخسار سے, آپ اپنے رخسار سے ان کے پاؤں صاف کرتے. ہم کن لوگوں کی تائید کرتے ہیں؟ جب قانون مصطفیٰ آ گیا, اب اس قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون کس طرح لاگو ہو سکتا ہے؟ ہمارے آپ گاؤں میں رہتے ہیں, آپ شہروں, ادھر ایک بندے کا 18 سالہ بچہ قتل ہو جائے, 25 سال وہ رلتا ہے عدالتوں میں, کئی زمینیں مربع ختم ہو جاتے ہیں, اس کی صحت ختم ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ یہ میری طرف سے تمہارا دیا ہے, واہ ٹھیک ہو گیا, باپ چمانڈ بیٹھ. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اے محفل میلاد منانے والوں, اے محفل میلاد میں آنے والوں, یار تم نبی کے میلاد کو ماننے کے باوجود نبی کے قانون کو نہیں مانتے, اس کے لیے تم کوشش نہیں کرتے, اس کو اپناتے نہیں ہو اور فرنگیوں کا ساتھ دیتے ہو. آج جب فلسطین کے بچوں کی بوٹیاں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ بڑے بڑے جو سفیر ہیں وہ یہودیوں کے
کہ اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ساتھ بالکل وہ وقت یاد آ گیا جب عبداللہ ابن ابی نے ایسا کیا کہ بدبخت نے تعلق جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ رکھا. آج وہ معاملات ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں. اس لیے دوستو فلسطین کے جو معاملات ہو رہے ہیں ہمیں سب کو پتہ ہے، اور اپنی اپنی جگہ پہ آپ قانون مصطفیٰ کو اپنائیں. خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ ہمارے منہ سے لفظ دین الاسلام کے بعد دین فرنگی نہ نکل جائے تو سمجھیں کہ سارا کچھ پھر تباہ ہو گیا. اس لیے دین اسلام پڑھیں. ہاں لادری دے کہنا ہی دین جی ہاں لادری دے پھر اوتھے کہنا ہاں لادری دے کہنا ہی. اللہ 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 اللہ. دین اسلام پڑھیں، دین اسلام پہ عمل کریں، دین اسلام کو اپنائیں ہر جگہ پہ. اللہ پاک آپ کرو میرا حامی و ناصر ہو. ہے کوئی بندہ کہے میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں گا؟ ماشاء اللہ. ہے کوئی بندہ آکھے اپنی تھی کو عالم دین بناؤں گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لو جی میں فقیر کی گفتگو ختم ہوئی اور میں دوبارہ پھر جو سٹیج پہ نعت خواں حضرات تشریف فرما ہیں ان سے میں معذرت چاہتا ہوں. گلاں میں اس تو ہور دو کٹ کرنیاں سن پر یہ پیچھے چشتی صاحب دی داد سی تو آگے بھی چہرے مسکرا رہے تھے مجھے دیکھ دیکھ کے، تو پھر میں ان کی محبت میں زیادہ بول گیا. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ فی الدارین. السلام علیکم.